دوسرا شب معراج میں شب برات میں جاگنا روزہ رکھنا اس کو وہ منع کرتی ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں، اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا، ان کی موافقت میں سرکار نے۔ انعام ملے شب برات شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے۔ ایک بہت اہم واقعہ ہوا، ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں بک رہا، فائرنگ تو نہیں کر رہا، لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں؟ وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں؟ اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو، وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے، فلاں جگہ بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے، یہ بہتر ہے؟ مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے۔ جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں انہیں علماء کی تائید حاصل ہے، متقی پرہیزگار صاحب علم علماء، یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں، مینورٹی باہر ہوتی ہے۔ مینورٹی ٹھیک ہوگی، میجورٹی غلط ہوگی۔ میری عقل سے بھی انسان سوچ لے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں۔ وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی، وہ تخریب کر رہی ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، آپ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ اہل سنت کے یہ معمولات ہیں، اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے، قرآن و حدیث سے اس کے دلائل موجود ہیں، لہذا آپ اسی پر عمل کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے اس سے لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں، تنقید بھی نہ کریں، لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بالکل آپ کے لیے شرم صحیح نہیں ہوگا، ان سے آپ علیحدہ ہٹ کر رہے ہیں۔ کس نے کہا یہ کہنا کیسا ہے؟ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں جو بے ادب بے نصیب کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت ہی نہیں ہوگی، اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محروم ہوگا، یہاں ظاہری معنی نہیں ہے یہ تو۔ یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے خاص موقع پہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو وساوس میں مبتلا ہو کر برکتوں کو چھوڑ دینے کے بجائے رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نعت خوانیوں کے لیے کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، سالانہ لاکھوں روپے دیتے ہیں، ایک ایک نعت خوان کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ وہ نعت خوان اگر صحیح العقیدہ ہے ہمارا سر کا تاج ہے، لیکن نعت خوانیوں سے عالم نہیں بنیں گے، نعت خوانیوں سے مفتی نہیں بنیں گے، نعت خوانیوں سے لیڈر تیار نہیں ہوں گے۔ نعت خوانی کسی کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، نعت خوانی سے حفاظ قرآن تیار نہیں ہوں گے، نعت خوانی سے چیلنجز کو سامنے کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہوتے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں اور سب سے انٹرویو لوں گا، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کتنے عرصے سے نعت خوانیوں میں شرکت کر رہے ہیں؟ کوئی کہے گا 10 سال 20 سال، تو پھر تو آپ عالم تو ہو گئے ہوں گے، پھر تو آپ مفتی بنی گئے ہوں گے، پھر تو حافظ قرآن ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ کا جواب ہوگا مجھ سے نعت خوانی سے کوئی حاصل ہوتا ہے؟ وہ تو ہم برکت اور رحمت کے لیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر انور کو سننے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار کے ذکر انور ان نعت خوانیوں میں کم، قرآن و حدیث میں زیادہ ہے، سیرت کی کتابوں میں زیادہ ہے۔ عالم بن کر تبلیغ کریں گے ان سے کہیں زیادہ، ایک نعت خوان سے کہیں زیادہ مؤثر انداز میں نبی کریم کی نعت نثر کی صورت میں آپ ساری زندگی بیان کرتے رہیں گے۔ ترجیحات کا تعین کریں، خدا را نہ اپنا پیسہ ضائع کریں۔ آپ کو نعت خوانی کرانی ہے نا،
میں آپ کو لاکھوں روپے بچانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اور زبردست نعت خوانی، اور بڑے سے بڑا نعت خوان آئے گا جس کو آپ چاہیں گے۔ طریقہ بتاؤں؟ بولیے بتاؤں؟ کمرے میں بیٹھ جائیں، لیپ ٹاپ کھول لیں، یوٹیوب کھولیں، لائٹ تھوڑی ڈم کر لیں، سر پہ ایک چادر ڈال لیں، اور جس بڑے نعت خوان کو آپ چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائے، کلک کریں، آ جائے گا۔ پھر اس کو پلے کریں، نعت شروع کر دے گا۔ آپ کہنے یہ نہیں سننی، فلاں سناؤ، ٹھیک ٹھیک، وہ فلاں سنانا شروع کر دے گا۔ پھر کہ یہ نہیں سننی، فلاں سناؤ، ٹھیک ٹھیک، فلاں سنانا شروع کر دے گا۔ رو سرکار کے غم میں، پھر خود ہی ساتھ میں مٹھائی رکھ کے اس کو لنگر سمجھ کے 2 گلاب جامن کھا لینا، ہو گئی محفل۔ ضروری ہے کروڑوں روپے خرچ کرنا آپ کا؟ کتنا آسان طریقہ میں نے بتایا۔ یہ طریقہ کسی نے آج تک نہیں بتایا ہوگا، اور شاید آج تک اس کے بعد شاید کوئی بتائے گا بھی نہیں۔ یہ فقیر کا خاصہ ہے، مفتی صاحب کے قدموں کی برکت سے۔ میزا میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن کیوں ضائع کرتے ہیں اپنا؟ اداروں کو دیکھیے، ٹیچرز کو اچھی تنخواہیں ملیں گی، بچے آئیں گے ان کو اچھی آسائشیں ملیں گی، یکسوئی ملے گی، اچھے عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے۔ یہ دیکھیں ان کے چہرے دیکھیں، کوئی ان میں دیکھ لوں پہلے میں، جیسے ہمارے بزرگ بھی ابھی تو سارے دیکھیں ینگ ہیں، کالی کالی داڑیوں والے بچے، ماشاءاللہ بالکل ینگ بچہ، یہ فریش بچے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ہم کو یہ، ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جو ادارے میں آئے اس کو ٹچ کر کے کامل و اکمل بنا دیں۔ ہم نے ایک راستہ دکھا دیا، انشاءاللہ برکت ان کو اس وقت حاصل ہوگی، اس راستے پہ چلتے رہیں گے، ایک وقت ہوگا انشاءاللہ کہ بچے کام کریں گے، انقلاب پیدا ہوگا، انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی، جاہل اپنا منہ چھپاتا پھریں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بول بالا کرے گا، اور ہمیں وہی سابقہ عزت ملے گی جو قرآن و حدیث کی برکت سے اللہ نے ازمنہ سابقہ میں عطا فرمائی۔ اس لیے اداروں کو پروموٹ کریں، ان کو فنڈنگ کریں، جو آپ کے اطراف میں اچھا کام کرنے والے علماء ہیں ان کی مالی امداد کریں، لیکن ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو گئے، بھائی سنیں میں علامہ فلاں مفتی صاحب کے لیے تھوڑا سا چندہ دینا چاہتا ہوں، یہ لیجیے مفتی صاحب۔ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اعلانیہ؟ ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن ایک آدمی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تنہائی میں دیں اور احسان سمجھو ان کا۔ ایسی دینی طلباء کو سپورٹ کرنا، کفالت کریں آپ، جہاں اچھے طالب علم پڑھ رہے ہیں اور مخلص ہیں، محتمین سے آپ معلوم کریں کہ 2-4 اچھے طالب علم ہمیں بتائیں، اس کا پورا تعلیم کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، کفیل بن جائیں۔ اگر واقعی اچھا پڑھنے والا بچہ، اتنا بڑا ثواب جاریہ ہوگا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔